اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں۔ سلطان عالم اسلام کے ایک عظیم اور طاقتور حکمران تھے جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ سلطان نے بیت المقدس بھی صلیبیوں سے واپس چھین لیا تھا اور بلا شبہ سلطان عالم اسلام کے ایک عظیم ہیرو ہیں۔ جلد ہی ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک زبردست ڈاکومنٹری بھی تیار کرنے والے ہیں۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جاسوسی نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ اسلام کے اسی عظیم بہادر کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کر مار دو تو سمجھو آپ نے دشمن کا ایک نہیں بلکہ 1000 جنگجو مار دیے ہیں۔ دوستو، ان کی جاسوسی کی اہمیت ان کے ایک واقعہ سے معلوم ہوتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات سلطان کو فراہم کیں۔ اس کے بدلے سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ بہت سے قیمتی تحائف بھی دیے اور بہت سی عزتوں سے بھی نوازا۔ سلطان کے اس رویے پر فوج کے کچھ سپاہیوں نے اعتراض کیا کہ اے سلطان، ہم لوگ ہر میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے، جبکہ اس انسان کو تحائف دیے جاتے ہیں جو جنگ لڑتا ہی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو سلطان نے جواب دیا کہ جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور جنازہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دشمن کی زمین پر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں جن کی مدد سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بھی بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھتے ہیں، تو میں کیوں نہ ان کا اور ان کے خاندان کا خیال رکھوں جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے آپ کو جاسوسی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، جبکہ آپ نے درلیچ ارطغرل میں بھی دیکھا ہوگا کہ سفید داڑھی والوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ارطغرل کو انفارمیشن دے کر حالات حاضر سے واقف رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ انفارمیشن بھیجنے اور جاسوسی کا ہی ایک گروپ تھا، جبکہ ارطغرل کے بھائی سنگر تکین یعنی سارم بھی اپنی وفات تک جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔